بدشگونی لینا یہ بہت سارے معاشروں میں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی مروج ہے، لیکن اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو منحوس خیال کرنا۔ بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ الو بول پڑا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں۔ عموماً بعض خاندانوں کے اندر کسی عورت کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے، اور یہ اگر صبح صبح اس سے ملاقات ہو گئی تو پھر سارا دن خراب گزرے گا۔ تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا جو ہماری معاشرت کے اندر پایا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جاہل پیروں، ملنگوں اور یہ بنگیوں چرسیوں کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے اندر تو کوٹ کوٹ کے یہ ہندوانہ چیزیں رچی بسی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں شریعت بیضاء کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے نظریات شریعت سے ہی لینے چاہیے۔ اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے نور ملتا ہے اور حقیقی رستہ نصیب ہوتا ہے۔ تو کسی کو منحوس قرار دے دینا یہ ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے، ہمارا اپنا وسوسہ باطن ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک تو متعدی مرض نہیں ہے کہ اگر میں اس کے پاس بیٹھا تو یہ مرض مجھے اس سے لگ جائے گی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ولا حامتا، الو کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تیسری بات فرمائی اور نہ ہی ستاروں کی کوئی تاثیر ہے کہ فلاں ستارے کا یہ اثر ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ ستارے میری قسمت پر کیسے اثر انداز ہوں گے جو خود افلاک میں زار و زبوں گھوم رہے ہیں۔ وہ بعض کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں کام کرتی ہیں، جی یہ تیری ہاتھ میں فلاں چیز کی لکیر ہی نہیں ہے، فلاں کی لکیر ہے۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا فٹ پاتھ کے اوپر پروفیسر بابا جو قسمت کا حال بتاتے ہیں اور 10 روپے لیتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے۔ وہ کسی نے کہا قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ لکیروں میں قسمت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، فرشتہ اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید بھی ہونا لکھ جاتا ہے۔ لکھ دیا گیا، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اب کوئی نہیں لکھا جائے گا۔ تو جو شکم مادر میں لکھا گیا۔ اور چوتھی بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بہت ہی سخت مہینہ ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں کے اندر اگر شادی کی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سفر کے مہینے میں سیدنا علی کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ سے ہوئی ہے۔ بتاؤ اس سے کامیاب کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر شادی ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں، ایسے کوئی بیٹے تو لاؤ زمانے میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی شادی ماہ صفر المظفر میں ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اس کو خالی سفر کا مہینہ بولنے کے بجائے صفر الخیر یا صفر المظفر کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر کا مہینہ۔ تو یہ محض لوگوں کی اختراعات ہیں۔ تو جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو سفر کے مہینے میں بھی شادی کرنے میں کوئی حرج
نہیں، آقا کریم نے فرمایا یہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اللہ کے توکل کے منافی بات ہے۔ اس لیے جاہل لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو اوہام میں وسوسوں میں مبتلا رکھیں، ضعیف الاعتقادی قائم رہے تاکہ کچھ لوگوں کا کام چلتا رہے، لیکن اللہ کے محبوب جو دین لے کر آئے اس میں اس کو علامت شرک بتایا گیا۔ یہ جو بدشگونی ہے یہ فرمایا تمہارے اندر کا وسوسہ ہے، اور جب کوئی بندہ اندر سے ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں اسے پیش آتی رہتی ہیں، اس کو یہ سمجھتا ہے ہاں اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ کاش کہ ہم کتاب اللہ کو اپنی زندگی اور اپنے شب و روز میں خضر راہ بنا لیں، اور یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، اجالوں کی نقیب ہے یہ کتاب۔ جہاں کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کا حکم نامہ دیا، وہاں اہل بیت کی محبت کا سبق بھی سکھایا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حاجت کہی، حضور نے حاجت پوری کر دی، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جس چادر کی بکل کی تھی وہ چادر اطراف سے جنبش میں ہے جس طرح اندر کوئی ہو، تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور اس چادر کے اندر کیا ہے؟ فکاشفہ ہو، تو حضور نے چادر کھول دی۔ کہتے ہیں جب چادر کھولی تو میں نے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ تو ان کی محبت کا درس دیا، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اعظم کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، کیا کمال کہہ گئے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ فرمایا مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اور تیسری بات پھر میرے حضور نے فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، اور اس کی ترغیب دی اور اس کے لیے تحریص دلائی، بلکہ حضور نے ان کے فضائل بیان فرمائے، مناقب بیان کیے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا۔ لوگوں کے سامنے ایسے اعمال ہیں حضور کے جس سے اہل بیت کی محبت دل میں پیدا ہوتی۔ منبر پہ بیٹھے ہیں میرے حضور، امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں، حجرہ فاطمہ سے نکلے، چھوٹے بچے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، حضور ان کے لیے خطبہ چھوڑ کے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آقا کریم تشریف لائے تو حضور کا مبارک نواسہ حضور کے ساتھ تھا، شہزادہ ساتھ تھا۔ نماز کا وقت ہوا، اقامت ہوئی، حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو جب سجدے میں گئے تو حضور نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ کو لگا جیسے اللہ کا امر آ گیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام وصال کر گئے یا پھر حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ حضرت شداد بن حاد کہتے ہیں کہ میں بھی نماز میں تھا، خیر میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شہزادہ حضور کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ خیر نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو سمجھے تھے شاید اللہ کا امر آ گیا یا وحی کا نزول ہو رہا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری پشت پہ بیٹھا تھا۔ ان کی دل جوئی کے لیے حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا، یہ لکھا گیا نا کتابوں میں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، اس پہ عقیدے بنے۔ میں بات نہیں کرتا کہ کون تھا، کس نے لکھا، جس نے بھی لکھا اور انہوں نے باتیں کی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں، میرے رسول کے خیال میں کون تھا کہ سجدے کو طول دے رہے تھے؟ اور مجھے فتویٰ دو کہ رسول اللہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ صاحب اگر نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کے خیال میں نبی ہو تو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ باقی رہی بات خیال کی، آؤ بخاری اٹھاؤ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی ہیں؟
جن کی بخشش کا اعلان، توبہ کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اصلیو قریبا منہ، جب میں کھڑا ہوتا حضور کے قریب ترین کھڑا ہوتا۔ کیوں قریب کھڑا ہوتا؟ فَأُسَارِقُهُ النَّظْرَ، اس لیے کہ نماز بھی پڑھتا رہتا، چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا، نماز بھی ہوتی رہتی، رخ مصطفیٰ کی دید بھی ہوتی رہتی۔ حضور نے سجدہ لمبا کر دیا حسین کے لیے اور منبر چھوڑ دیا، پھر حسین نے بھی اس کی لاج نبھائی نہ کربلا۔